वेलकम बैक नाजरीन। और दूसरी जानिब जहां एक तरफ हम बात करते हल्का बंदियों की और इलेक्शंस की, वहीं पे मामला है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिस तरह से एक ट्वीट किया है और उसमें बताया है, कन्फेस किया है एक तरीके से कि जी उन्होंने ना ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 पे साइन किए हैं, ना पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पे दस्तखत किए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक ही नहीं हूँ। अब इसके बाद जो एक सूरत हाल है उसमें आइनी और कानूनी क्या सूरत हाल बनती है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ एहसन साहब हैं, सीनियर जो है वो कानूनदान हैं आप, और सीनियर रहनुमा भी हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी रहनुमाई चाहूँगी इस मामले पर। ये जो एक हैजान की सी सूरत हाल है जब से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? इससे एक अनोखा मामला तो जरूर सामने आया है, अनोखा है, लेकिन कोई दुश्वार और कोई इतना हाल तलब नहीं है। सदर की सारे बयान में या वो ट्वीट में एक ही चीज अहमियत रखती है कि उन्होंने कहा है कि मैंने कोई दस्तखत नहीं की, और उस फाइल पे कोई दस्तखत सदर के पाए भी नहीं जाते। ये गवर्नमेंट वालों ने भी तस्लीम किया है कि सदर के कोई दस्तखत नहीं। ये बुनियादी चीज है, और ये इस पे जरा तनाज़ा बना हुआ है। लेकिन इस तनाज़े पे पहुंचने से पहले मैं आपको अब आर्टिकल 75 है, ये 75 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके क्लॉज 3 पे ये सारा मामला इसी एक आर्टिकल से है। क्लॉज 3 पर पहले जाऊंगा। देखना हमें ये है कि क्या वो जो तरामीमी बिल थे वो एक्ट बन गए हैं कि नहीं बने। ये देखना है कि वो तरामीमी बिल क्या वो एक्ट बन गए हैं कि वो लैप्स कर गए हैं, खत्म हो गए। तो ये एक एक्ट बिल से एक एक्ट किस तरह बनता है, वो कहते हैं तीसरी शिक जो है 75 की, when the president has assented or is deemed to have assented to a bill which shall become law and be called an act of parliament, मजलिस शूरा पार्लियामेंट। अब जब प्रेसिडेंट असेंट कर देगा तो तब ये कहलाएगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट की असेंट के दो तरीके हैं। एक है कि व्हेन ही असेंट दस्तखत कर देता है प्रेसिडेंट तो खत्म हो गई बात, कोई झगड़ा ही नहीं, असेंट दे देता है। या अगर नहीं करता तो ये जिस तरह आया व्हेन द प्रेसिडेंट हैज, ये तीसरी क्लॉज में, व्हेन द प्रेसिडेंट हैज असेंटेड और इज डीम्ड टू हैव असेंटेड टू इट। तो दूसरे मरहले में ये डीमिंग क्लॉज भी आ जाती है। अब जो पार्लियामान है एक दफा बिल भेजते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उससे असेंट कर देता है तो खत्म हो गई बात, और अक्सर बिलों पे यही होता है। फिर नंबर 2 है कि प्रेसिडेंट लिख के भेज देता है वापस उसको पार्लियामान को, स्पीकर को, कि ये मेरे एतराज़ात हैं इस बिल पे और इसको मैं मंजूर नहीं कर रहा हूँ। अब उसके बाद एतराज़ात को देखने के लिए वो जॉइंट मुश्तरका इजलास बैठेगा और स्टडी करेगा और अक्सरियती फैसला देगा। तीसरी चीज है कि प्रेसिडेंट जिस तरह यहाँ हुआ है, सदर कुछ भी नहीं करता, सदर कोई नहीं लिखता ही नहीं, दस्तखत ही नहीं करता, फर्ज करो भेजता भी नहीं वापस, क्योंकि फाइल अगर नहीं गई मुलाजमीन ने या मातहतों ने रोक ली या कुछ कता नजर उसके कि कौन जिम्मेदार है, वो बाद में देखेंगे कि किसकी जिम्मेदारी है, किस पे कोई ताबीदी कार्रवाई होनी चाहिए, पर फर्ज करो सदर खुद ही नहीं भेजते। अब वो जो पार्लियामान है उसने अगर दूसरे मरहले पे जाना है तो एक मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का होना लाजिम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है सेनेट और नेशनल असेंबली का, वो इसको जांच करेगा, इसको फिर बहस करेगा, और फिर अगर वो सादा अक्सरियत से ये फैसला करता है
کہ یہ بل تم کا تم منظور ہونا چاہیے تو صدر کو دوسری مرتبہ بھیجا جائے گا. اب صدر کے پاس چوائسز کم ہیں. جی صدر 10 دن کے لیے لٹکا تو سکتا ہے, لیکن اگر 10 دن کے بعد اگر 11واں دن ہوتا ہے تو پھر وہ بل it will be deemed to be the act of parliament. وہ یہ ہے and shall be, the bill shall be, آخری لائن ہے یہ دوسرے کلاس کی آخری لائن, تیسری آخری, and shall be presented to the president and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. اب یہ مرحلہ ہے کہ 2 سے زیادہ چانس صدر کو نہیں دیا جا سکتا ویٹو کرنے کا. جی اب پارلیمنٹ کی اکثریت میں حاوی رہنا, تو صدر صاحب آپ اب کو ایک اور 10 دن کا موقع دے رہے ہیں. 10 دن میں آپ اس کو منظور کر لیں, یا یہ بل 10ویں دن خود ہی ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا اور تصور کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اسینٹ دے دی ہے. فیلنگ وچ سچ اسینٹ shall be deemed to have been given. اب اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب یہ اسینٹ آیا, یہ پہلی کلاس میں کہ یہ پہلی کلاس when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill, اور یہ assent to the bill کے آگے نہیں لکھا ہوا failing which the assent shall be deemed to be given. یہ وہاں ہے الفاظ, یہاں ڈیمنگ کلاز نہیں آ سکتی, یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا. گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ یہ یہاں آپ تصور کر لیں گے کہ یہ وہ اسینٹ آ گئی ہے, منظوری, اگر وہ نامنظور نہیں کرتا صدر تو سمجھا جائے گا کہ منظور ہو گیا. لیکن اس کے لیے یہ الفاظ آنے چاہیے تھے کہ اس کے بعد within 10 days جی یہ جو کہ failing which such assent shall be deemed to have been given. اب 3 چیزیں ہیں, 3 عناصر ہیں, 3 ستون ہیں پارلیمنٹ کے. ایک ہے قومی اسمبلی, ایک ہے سینٹ اور ایک ہے صدر. صدر بھی پارٹ آف پارلیمنٹ ہے. صدر ان تینوں کے دستخط یا مہر ہوگی تو وہ ہوگا, قانون بنے گا. لیکن صدر کے معاملے میں یہ ہے کہ صدر اگر اڑ جاتا ہے کسی معاملے پہ اور پارلیمنٹ اس کے مخالف اڑ جاتی ہے تو پارلیمنٹ پریویل کرے گی, اور دوسری مرتبہ اگر صدر پھر بھی نہیں مانتا تو وہ قانون بن جائے گا. وہ بل قانون, وہ تجویز جو ہے, بل ایک تجویز ہوتی ہے, وہ قانون بن جائے گی. اچھا میرا ایک نہیں ہے. جی اچھا سر, اسی میں اعتراض صاحب, اسی میرا ایک سوال ہے. آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ درج مقدمے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا ہے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, اسد عمر صاحب کی بھی ہو رہی ہیں. تو یہ تو آلریڈی نہیں یہ شروع ہو گیا اسی کے تحت جو وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آج خواجہ آصف صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ 2 دن بعد نوٹیفیکیشن کے صدر صاحب کو یاد آ رہا ہے کہ جی میں نے ٹویٹ کر کے معافی مانگنی ہے اور میں نے کہنا ہے کہ نہیں جی میں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا. دیکھو یہ باتیں بالکل تکنیکی ہیں جی, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ صدر کو بعد میں یاد آیا کہ پہلے یاد آیا. صدر کی کوتاہی ہے کہ خواجہ آصف زیادہ عقل مند ہے, زیرک ہے, کہ وہ افسروں کی کوتاہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایکچوئل اسینٹ, ایکچوئل منظوری دی گئی ہے جو پہلی مرحلے پہ ہو جاتی تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا, یا دوسرے مرحلے پہ وہ پریزیوم کی جا سکتی ہے, وہ فرض کی جا سکتی ہے کہ وہ اسینٹ ہو گئی ہے. اور وہ صرف اس کنڈیشن میں ہے اگر دوسرے مرحلے پہ ایک جوائنٹ ہاؤسز کا پورا سیشن ہونے کے بعد وہ جوائنٹ ہاؤسز دوبارہ مشترکہ اجلاس کے بعد دوبارہ صدر کو کہیں بھائی صاحب پلیز ہم نے یہ پاس کیا ہے, آپ اس کو منظوری دیں اپنی. اگر صدر تب بھی نہیں مانتے
تو 10 दिन کے بعد صدر سے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ, اور وہ جو تجویز ہے, جو بل ہے, وہ ایکٹ بن جائے گا, باقاعدہ قانون بن جائے گا. لیکن یہ جو قوانین ہیں جن کے تحت آج سنا ہے عدالت بنا دی گئی ہے, اور یہ جو قوانین ہیں ان کے تحت عدالت نہیں بن سکتی, کیونکہ یہ تو قوانین اسٹل بورن ہے, یہ اسٹل برتھ میں یہ نکل گئے, یہ پیدا ہی نہیں ہوئے. دے آر وائڈ ایب انیشیو. ان کی پیدائش تو ہوتی ہے, اگر دوسرے مرحلے میں صدر پھر بھی انکار کرتے تو 10 دن گزر جاتے, تو 10 دن کے گزر جانے کے بعد وہ قانون بن جاتے. لیکن اس طور پہ وہ نہیں بن سکتے, اور اب تو وہ بھی نہیں ہے, اسمبلی ہی نہیں ہے, اب تو کوئی جوائنٹ ہاؤسز ہو بھی نہیں سکتا. تو اب تو وہ بل جو ہے وہ بس تو سر یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو مقدمے چل رہے ہیں, پھر یہ کارروائیاں فسٹ ہیں, یہ کارروائیاں وائڈ ایب انیشیو ہے. یہ کارروائیاں جس کو کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں قانون اور آئین کی نگاہ میں. ہو رہی ہیں, فزیکلی ہو رہی ہوں گی, فزیکلی تو ان کو بند کیا جا رہا ہے یا چلان کیا جا رہا ہے, پر یہ قانون کو اگر دیکھیں گے اور غور سے پڑھیں گے, اور ان کے وکلاء بھی اگر اپنے بڑوں کو اور اداروں کے ہیڈ کو صحیح مشورہ دیں گے تو وہ یہی دیں گے کہ یہ قانون نہیں بنے. اب وہ کس کا قصور ہے, کس کا, وہ اس کی انکوائری ہوتی رہے, پر یہ قانون نہیں بنے. ان کے تحت عدالت نہیں بن سکتی, ان کے تحت سزا نہیں ہو سکتی, اور اس لیے جو پہلا ہی قانون تھا ترمیم سے پہلے اس پہ ہی چلا جائے. تو سر اگر یہ ایک میرا بس ایک ادنا سا سوال ہے لاسٹ آپ سے, کہ اس پہ یہ جو مقدمے اور جو ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوئے ہیں اور جو آج بھی دیا گیا, تو اگر اس کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اسی صورتحال میں ان کیسز کا, تو وہ جو سزائیں ہوں گی یا جو فیصلے ہوں گے پھر وہ ان کی کیا حیثیت ہوگی قانونی؟ وہ کل عدم ہو جاتا, وہ کل عدم ہو جاتا. اگر عدالت مجاز ہی نہ ہو تو پھر کل عدم ہوتے. اگر عدالت ہی نہ تصور کی جا سکے آئین کے اور قانون کی نظروں میں, تو اس کے فیصلے غیر مؤثر ہوتے. وہ اسی طرح ہے کہ میں آپ کو سزائے عمر قید خدا نہ خواستہ سنا دوں, لو جی میں بیٹھا ہوں جج اور یہ بچی ہے اس کو عمر قید کی سزا دیتا ہوں, یہ نہیں, وہ عدالت ہی کر سکتی ہے. اور عدالت جو عدالت کہلا سکے, اور جو عدالت ہو جس کے لیے قانون جس میں گنجائش ہو. یہاں اگر قانون میں گنجائش نہیں ہے تو یہ عدالتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ بہت اہم رہنمائی اور بہت بڑی بات آئینی اور قانونی طور پہ اعتزاز احسن صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو بھی اس وقت مقدمے ہیں اور جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ کالعدم قرار دے دی جائیں گی, کیونکہ ابھی اس کا نفاذ بنتا نہیں ہے آفٹر دس آل ایپیسوڈ جو کہ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ ہو بھی جاتا تو 10 دن کا ٹائم ایٹ لیسٹ چاہیے ہے. سو دس از ویری بگ statement and big news for me as well. So ناظرین دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ کارروائیاں چلتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیفی کو دیجیے. پاکستان زندہ باد.